للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. عام دنوں میں بھی درود پڑھنا بڑی برکتیں لاتا ہے، مگر سبحان اللہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی کیا بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ درود پاک جمعہ کے دن بھی اور باقی دنوں میں بھی اپنا ورد درود پاک کا جاری رکھیں. مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیان میں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو شامل کیا جائے تاکہ نور قرآن بھی حاصل ہو، قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کا ثواب بھی حاصل ہو. آج قرآن پاک کی وہ آیت ہم سنیں گے جس میں اللہ کریم نے مسلمانوں سے، مومنوں سے بات کی ہے، مومنوں سے خطاب فرمایا ہے. یہ میسج ڈائریکٹلی ایمان والوں کے لیے ہے. چنانچہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بڑی شارٹ مختصر آیت مگر خوبصورت پیغام. ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. ڈرنے کی بات بھی کی مگر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھا کیسا ڈرنا ہے کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے. بڑی کمال کی بات ہوئی. اپنے آپ سے ڈرنے کا بھی رب فرما رہا ہے کیسا ڈرنا ہے جیسا اس کا حق ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بغیر مسلمان نہ مر جانا، ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا ہے. یعنی اس ایک آیت میں سبحان اللہ تقوی کا بھی بیان ہے، اللہ سے ڈرنے کا بھی بیان، اور ساتھ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا ہے. اس کا مطلب ساری زندگی بھی اپنے ایمان کو سنبھالنا ہے، مرتے وقت بھی سنبھالنا ہے، اور انشاءاللہ قبر میں بھی لے کے جانا ہے. اب ذرا دو باتیں سمجھنی ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اس آیت میں یہ فرمایا نا حق کا تقاتہ ہی، جیسا ڈرنے کا حق ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بقدر طاقت اللہ سے ڈرو. اور اس کی تفسیر ایک اور آیت میں ہو جاتی ہے. اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے. اور پھر دوسری بات اسلام پر ہی تمہیں موت آئے. تو اب تقوی کا پہلے معنی سمجھ لیں. بار بار لفظ تقوی ہم سنتے ہیں، حدیثوں میں بھی سنتے ہیں، قرآن میں بھی پڑھا ہوگا، دعاؤں میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں متقی بنا دے، تقوی عطا فرما. تقوی کا معنی کیا؟ کہ خدا سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے احتراز کرنا، اپنے آپ کو سیکیور کرنا. اور حق کے تقوی کیا ہے؟ خدا کا ایسا ڈر ہو کہ اس کی نافرمانی سے ہمیں روک دے، اس کی نعمتوں کے لیے شکر کی طرف لے جائے، اعضاء کو گناہوں سے روک لے، ہمارے باڈی پارٹ گناہوں سے رک جائیں، دل میں حسد، کینہ، بغض، تکبر نہ آئے، بلکہ خلوت اور جلوت بھی پاک ہو جائے. ایک اور پرابلم بھی ہے، بعض اوقات ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. ہم بہت سارے گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی دیکھ نہ لے. ٹھیک ہے، یہ بھی چلے ایک نعمت ہے کہ لوگوں کے خوف، ورنہ بے شرم تو ایسے بھی ہوتے جو لوگوں سے بھی نہیں ڈرتے، کہ لوگوں کے سامنے بہت ساری برائیاں کرتے میں بندہ ڈرتا ہے، رک جاتا ہے. لیکن مزہ یہ ہے اور اصل تقوی یہ ہے کہ میری خلوت بھی،
جب مجھے دنیا میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت بھی میں گناہ نہ کروں، اس وقت یہ خیال دل میں رہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ تقوی کی اصل تو درجہ یہ ہے نا کہ میری خلوتیں بھی پاک ہو جائے، ایسا نہ ہو لوگوں کے سامنے نیک نمازی پرہیزگار اکیلے میں سارے برے کام ہو رہے ہیں، بلکہ ایسے بھی لوگوں کے بارے میں پڑھا گیا سنا گیا کہ لوگ سامنے ہوں تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے کیونکہ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر بتاؤ نماز کس لیے پڑھ رہے تھے؟ اگر لوگوں کو ہی دکھانے کے لیے نماز پڑھنی تھی تو پھر اللہ کے لیے نماز تو نہ ہوئی نا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تسبیح پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات ہو رہی ہے اور اندر اکیلے میں جا کے کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو نہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ میری خلوتیں بھی پاک، میری جلوتیں بھی پاک، اور یہ خیال رہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب تقوی پر استقامت کیسے ملے؟ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب ڈریں کیسے؟ اس کا فارمولا کیا؟ تو یاد رکھیے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے منہاج العابدین میں بہت خوبصورت اس کا جواب دیا۔ جو آپ نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقویٰ کے لیے بنیادی بات کیا ہے؟ the basic thing for تقویٰ، کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت میں اس بات کا پکا ارادہ کر لے کہ نفس کو گناہوں سے باز رکھے گا۔ غیر ضروری حلال اشیاء کا بھی بہت استعمال نہیں کرنا ہوتا، بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ سونا، بہت باتیں کرتے رہنا۔ کہتے نا قلیل الکلام قلیل الطعام قلیل المنام، آرام بھی تھوڑا، کھانا بھی تھوڑا اور باتیں بھی تھوڑی۔ یہ متقی لوگوں کا طریقہ، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ زیادہ کھانے والا پھر زیادہ شہوتوں کی طرف جاتا ہے، زیادہ بولنے والا زیادہ غلطیاں کرتا ہے، زیادہ سونے والا پھر وہ سستی اور کاہلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ ان تین چیزوں میں حلال ہیں حالانکہ کمی کریں گے تو پھر حرام چیزوں سے بچنے کا بھی ذہن بن جائے گا، مگر یہاں تو حرام سے بچنے کا بھی ذہن نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ آنکھ، زبان، شرمگاہ اور دل، الغرض تمام اعضاء کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو انشاءاللہ وہ تقویٰ اسے حاصل ہو جائے گا جس کا اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک کچھ پارٹ آف دا باڈی جو ہے نا اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا گیا ہے۔ آنکھوں کا تقویٰ، ہاں یاد رکھیے، یہ آنکھ ہے نا، یہ دیکھا جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، ہم دنیا کی نعمتیں دیکھتے ہیں مگر یہ آنکھ حلال دیکھنے کے لیے دی گئی ہے۔ یاد رکھیے پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے، پھر انسان حرام کی طرف جاتا ہے۔ آنکھوں کی بدکاری کہا گیا حرام دیکھنے کو۔ ایک تو وہ بدکاری ہے نا جو حرام جہنم میں لے جانے والا کام، بہت برا کام، اللہ بچائے اس سے، مگر آنکھوں کو بھی بدکاری سے بچانا ہے۔ قرآن کہتا ہے مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ بڑا شارٹ حکم ہے، مختصر ہے، مگر خوبصورت اس کے معنی ہے۔ پہلے نمبر پر اس میں ادب اور بہترین تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کچھ نیچی رکھیں، ادھر ادھر ہر چیز دیکھنا ہے، بے پردہ خواتین بھی دیکھنی ہے، موبائل فون پر بھی بری چیزیں دیکھنی ہیں، ٹیلی ویژن پر اور نہ جانے کیا کیا دیکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، اور سبحان اللہ اس بات سے خبردار بھی کیا کہ یہ ستھرا ہے، نیکیوں کو بڑھانے والا اور زیادہ کرنے والا ہے۔ جو برے چیزیں دیکھتا ہے پھر اس کا دل نیکیوں میں نہیں لگ رہا ہوتا، اس کا دل پھر انہی خیالات میں گم رہتا ہے۔ دل پاکیزہ خیالات کیسے لائے گا؟ جب آنکھیں پاک ہوں گی۔ آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، کان غلط سن رہے ہیں تو پھر دل و دماغ میں بھی وہی چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل و دماغ میں، مثال دیتا ہوں، اس کو آپ اگزامپل کے طور پہ سمجھ لیں۔ آپ نے کبھی کسی محفل نعت میں شرکت کی، یا کہیں آپ نے تلاوت قرآن اچھے کسی قاری صاحب سے سنی، یا آپ نے کوئی اچھا سا بیان سنا ہے، کسی پروگرام میں آپ گئے، دینی پروگرام، آج بھی آپ آئے ماشاءاللہ، تھوڑی دیر کے بعد بھی کبھی کبھی زبان پر وہی نعت آ رہی ہوتی ہے، ذہن میں وہی تلاوت گونج رہی ہوتی ہے، دل میں وہی بیان والی باتیں آ رہی ہوتی۔ کیوں؟ آنکھوں نے دیکھا پاک، کانوں نے سنا پاک، ٹھیک ہے نا، تو دل میں خیال کون سے آئے؟ پاکیزہ خیال۔ آپ کسی معاذ اللہ ایسی محفل میں گئے جہاں گانے باجے ڈول تماشے بے حیائی، اس محفل میں تو گناہ اٹھایا مگر بعد میں بھی وہی مناظر آنکھوں میں، وہی کان میں باتیں، لوگ وہی گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرق ہے نا کہ ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں،
پھر دل میں وہ چیز قرار پکڑ لیتی ہے. تقویٰ اسی چیز کا نام ہے. قرآن کہتا ہے اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو, اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ رکھنا ہے. کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے, حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی طرح کانوں کا تقویٰ یہ ہے کہ کانوں کو حرام سننے سے بچائیں ہیں. پھر زبان کا تقویٰ کیا ہے کہ زبان کو حرام بولنے سے, جھوٹ, غیبت, چغلی, جناب گالی گلوچ, اس قدر زبان سے گناہ کیے جاتے ہیں. یہ زبان کتنی اہم چیز ہے پتہ ہے آپ کو. ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا, حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کس کو سمجھتے ہیں, سب سے زیادہ کس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے؟ حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نبی پاک نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے, صبح ہوتی ہے نا, حدیث کے الفاظ ہے جس کا مضمون ہے کہ ساری باڈی پارٹس زبان سے کہتے ہیں اے زبان تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, کیونکہ ہم تیرے تابع ہیں, اور تو ٹیڑھی چلے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. فار ایگزامپل کوئی بندہ اچھی باتیں کرتا ہے, میٹھی باتیں کرتا ہے, پیار سے باتیں کرتا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں, اس کو تحفہ بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور کوئی زبان سے گالی گلوچ کر رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے, بری باتیں کر رہا ہے, تو لڑائی ہو جاتی ہے. لڑائی ہوتی ہے تو مار کس کو پڑتی ہے, زبان کو یا باڈی کو؟ غلطی زبان کرتی ہے, پٹائی اعضا کی ہوتی ہے, تو اعضا ہی اس کو کہہ رہے ہوتے, باڈی پارٹس کہہ رہے ہوتے تیری مہربانی سیدھی چلنا ورنہ ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو یہ وہ زبان ہے. اب دیکھیں ہمارے کسی بھی باڈی پارٹ پر پہرے نہیں لگائے گئے, زبان پر 32 پہرے دار بٹھائے گئے. 32 دانت ہے, پیچھے زبان ہے, مگر وہ 32 چوکیداروں کا پہرا توڑ کر نکلتی ہے اور ایسی چلتی ہے کہ کسی کا دل توڑ دیتی ہے, کسی کی جناب گھر توڑوا دیتی ہے, کسی کی پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے, کوئی بچپن کے دوست جدا ہو جاتے ہیں. ہے بڑی نعمت زبان, ہاں نعمت بھی بہت بڑی ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. جب میں نے آپ کو یہ وظائف پڑھائے تھے تو ہماری گھڑی میں 2:43 تھے, اب بھی اتنے ہی ہیں, یعنی 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا. مگر بیٹھے بیٹھے ہم سب نے سبحان اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق 3 جنت میں درخت لگا لیے ہیں. نبی پاک فرماتے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت. آپ درود پاک پڑھیں تو ہر درود پاک پر 10 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی, 10 گناہ معاف, 10 درجے بلند ہو رہے ہیں. زبان سے ہی نیکیاں ہیں نا, وداؤٹ اینی ایفرٹ, کوئی محنت نہیں ہو رہی, نیکیوں کا انبار لگی جا رہا ہے. کلمہ پاک پڑھیں, حدیث پاک میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, پڑھتا جائے بندہ کلمہ پاک, اتنی نیکیاں میں کم. قرآن پاک پڑھیں, ہر لفظ پر نیکی مل رہی ہے, ہر حرف پر نیکی مل رہی ہے. یہ وہ زبان ہے. مگر یہی وہ زبان ہے کہ جب گناہ کے لیے چلتی ہے, یہ جھوٹ بولتی ہے, تو فرمایا بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. جب یہ زبان دل آزاری کرتی ہے تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا تلوار کا وار وہ سہا جا سکتا ہے, وہ بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے, مگر زبان کا وار پھر ٹھیک نہیں ہوتا ہے, دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے. خدارا زبان کا تقویٰ یہ ہے کہ اس کو حرام سے بچائیں. یہ زبان جنت میں بھی آپ کو لے جا سکتی ہے, یہی زبان جہنم میں لے جا سکتی ہے. اور آگے کیا فرمایا, مت مرنا مگر مسلمان. کیا کہا, اے ایمان والو ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مرنا نہیں, مرنا ہے تو پھر مسلمان مرنا ہے, ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. سبحان اللہ, قرآن سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی فکر کرو, ایمان سلامت لے کے جانا. اچھا یہاں بھی زبان کا بڑا کردار ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایمان بھی زبان کی بے احتیاطی سے جا سکتا ہے. ہاں دیکھیں نا, کوئی 70 سال تک غیر مسلم رہے, اللہ کو نہ مانے, اس کے نبی کو نہ مانے معاذ اللہ, اور اس کے بعد صدق کے دل سے ایک بار کلمہ پاک پڑھ لے, زبان سے ہی پڑھے گا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو کیا ہوگا, وہ کفر سے نکل کر مسلمان ایمان میں داخل ہو جائے گا اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا, کوئی مسلمان ہوتا ہے, کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے جو اسلام قبول نہیں کیا, اس نے اسلام قبول کیجئے, یہ ایسی نعمت ہے کہ جیسے ہی آپ اسلام قبول کریں گے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ہے زبان. لیکن اے مسلمانوں, اس کا بے دریغ استعمال نہ کریں, بے خوف استعمال نہ کریں
کہ اگر زبان سے کوئی ایسا کلمہ جاری ہوا جو کلمہ کفر ہوگا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ بے شک 70 سال مسلمان رہا، اگر ایسا جملہ نکل گیا جس سے رب ناراض ہو گیا اور وہ کلمہ کفر ہوا تو پھر بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صحابہ لرزتے تھے ایمان کی سلامتی کے لیے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا ہے، آقا پتہ کیا دعا فرماتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ وہ آقا جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے۔ یہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے ہے نا، کہ ہم بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھیو، دل پھر نہ جائے۔ مجھے فکر ہے، آپ کو فکر ہے، ہم نے کبھی دعائیں کی کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھیو؟ کچھ لوگوں کو تو یہ امیجنیشن ہی نہیں ہے کہ ایمان چھن بھی سکتا ہے۔ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ مت مرنا مگر مسلمان، ولا تموتن الا وانتم مسلمون؟ اس کا مطلب we have to careful about our ایمان، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اور ایمان کون چھیننے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے گا، شیطان مردود ہوا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے، وہ جہنم میں جانا ہے اس کو، تو وہ یہ چاہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں، میں ان کو بھی لے کر جاؤں۔ تو اب کیا پلانز ہے شیطان کے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ شیطان نے بڑے جھال بہکے ہوئے ہیں، شیطان نے بڑے جس کو کہتے ہیں نا اٹیک کیے ہوئے مسلمانوں پر۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ کامیڈی کے ذریعے، چٹکلوں کے ذریعے، لطیفوں کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کامیڈی شو میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی جناب اللہ کا مذاق، کبھی فرشتوں کا مذاق، کبھی جنت دوزخ کا مذاق ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ وہ انداز ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں، اور ایمان سے ہاتھ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کوئی باؤنڈری ہے، ہم کچھ باتیں نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ معاذ اللہ رسول یا اللہ کی کتابوں یا فرشتوں جنت دوزخ کا کوئی مذاق اڑائے گا تو کیسے مسلمان رہے گا؟ یہ ہمارے بیسک عقائد ہیں۔ لیکن اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ میں کہاں تک بول سکتا ہوں، کہاں